بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوح انسان کو پیدا کیا اور بہت ہی صاف لفظوں میں ان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انہی عبادتوں میں سے سب سے اہم اور مہتم بالشان عبادت نماز۔ اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر وسعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس عبادت کے ذریعہ بندہ اپنے خالق حقیقی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے رب سے سرگوشی کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ خشوع و خضوع میں مستغرق ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیش نظر ہونے کا احساس دل میں جاگ اٹھتا ہے۔ تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا کا روحانی موقع نصیب ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے نمازی کے مواجہت میں ورود مسعود ہوتا ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کی ایک ایک حرکت کو قلم بند کرتے ہیں اور ان کے مضطرب دلوں کو سکون خیرہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ فریضہ کی باجماعت ادائیگی وحدت اسلامی کا مظہر ہے۔ ایک ہی صف میں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہونے سے امیر و غریب کا تفاوت مٹ جاتا ہے۔ سچ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر طرح کی علائشوں سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تصویر صاف طور پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اکثر حالاتوں میں نماز میں مشغول رہتے۔ اسلام کی ابتدائی ایام میں ہر طرف دشمن کا خوف ہوتا، لیکن پھر بھی آپ چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے میں منہمک ہوتے۔ ہر طرف کفار کی اذیتوں کا خطرہ ہے، پھر بھی خانہ کعبہ میں نماز جاری ہے۔ بارگاہ الہی میں ادب استدا زبینی نیا زخم ہے، رب کے حضور سر بسجود ہے، پیٹھ پر اجڑی ڈال دی جاتی ہے، پھر بھی نماز کا خیال ہے، نماز سے پیچھے نہیں رہتے۔ اتنا اہتمام کہ میدان کارزار میں بھی دشمن سامنے خون کے پیاس ہیں، تلواریاں چل رہی ہے، عرش والے کی طرف سے حکم آتا ہے۔ وَإِذَا كنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اے نبی میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اٹھیں اور جماعت قائم کیجئے۔ یا اللہ دشمن سامنے ہے، اگر نماز شروع کر دی تو ختم بھی نہ ہوگی، خود ختم ہو جائیں گے۔ آخر اس حالات میں بھی جماعت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اسی احکم الحاکمین کے جانب سے تدبیر بھی بتائی جاتی ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بس ہوئی قوم حجاز۔ ملت اسلامیہ کے پاس بالوں نماز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔
نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے؟ قال الصلوات لوقتها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ اسی طرح احادیث میں نماز کو گناہوں کا کفارہ کہا گیا، نماز کو دین کا ستون کہا گیا، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہی گئی، جس کے بغیر دین کا قائم رہنا مشکل ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد نماز چھوڑنے والوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آئیے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک واقعہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، انہی میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرا 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بلند ہے اور یہ شخص اس شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال بعد میں ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے؟ کیا اس نے 1 سال رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے؟ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی فرضیت زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے نہیں بلکہ 7واں آسمان پر اسراء و معراج کی رات میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نماز پہلے 50 وقت کی فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے 5 وقت میں بدل دیا۔ بس نماز میزان میں 50 وقت کی ہے اور عملی زندگی میں 5 وقت۔ ملت اسلامیہ کے پاس بالوں دوسرے ارکان تو کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے معاف ہے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے پڑھ لے، اتنی بھی طاقت جسم میں موجود نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، جب تک کہ ہوش و حواس باقی ہے نماز معاف نہیں، اس لیے کہ جس کا ہوش و حواس تک باقی نہ رہے ان کا موجود رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس فریضہ کی ادائیگی میں ایسے ایسے نمونے پیش کیے ہیں جنہیں سن کر دل لرز جاتا ہے اور ہماری ہمت جواب دی جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، تکلیف کے باوجود نماز سے ہٹنا گوارا نہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مچھر کاٹے یا کوئی چوٹی فوراً نماز سے دھیان اٹھ گیا، ہمیں نماز کی کوئی اوقات اور کوئی پاس و لحاظ نہیں، کبھی 2 وقت پڑھ لیا، 3 وقت غائب، اور کبھی دن بھر کی نماز غائب۔ آج ہماری حالت یہ ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، اور 360 والی یعنی عید اور بقرعید کی نماز۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہوتی جا رہی ہے اور نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ ہم نامراد ہوں گے۔ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نمازی نہ تھے، اقامت الصلاۃ کی پابند نہ تھے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا، ہم مسجدوں سے دور رہتے تھے، ہوٹلوں میں جا کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بیان کر دوں، جب مؤذن کی آواز سن کر مسجد سے کون بھاگتا ہے؟ جب مؤذن کی آواز شیطان کے کانوں پر پڑتی ہے تو اس پر یہ کلمات اتنے ثقیل ہوتے ہیں کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے اتنا دور نکل جاتا جہاں مؤذن کی آواز شیطان کے کانوں پر نہ پڑے۔ اور آج ہم مسجدوں سے دور ہیں۔